ہم تمام علماء کرام کی خلوص نیت سے کی گئی دینی خدمات کی قدر کرتے ہیں اور حق کی جستجو میں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے مختلف آراء کا قابل مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد فرقہ واریت سے پاک دینی یکجہتی اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ ہم ہر مکتب فکر کی رائے کو دیانتداری کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین خود حق تک پہنچ سکیں۔ ہمارا یقین ہے کہ علمی اور تحقیقی مکالمہ ہی فکری وسعت اور امت کی وحدت کا ذریعہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جتنا چاہے پڑھو، لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے؟ 11 رکعت۔ آپ کو یہ 20 رکعت ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ آپ انڈیا پاکستان میں 20 رکعت نماز پڑھاؤ ویسے جیسے شیخ سدیس اور شیخ شریم پڑھاتے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے اگر پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جس نے 1 گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، سکون سے پڑھے گا نا، آرام سے پڑھے گا۔ اور جس نے پتہ بھی گھنٹہ بھی اننا تے بھی پوری کرنے لگا، یا نمون اللہ اکبر، تعلمون اللہ اکبر، وچکار کی ہویا کوئی شے نہیں پتا۔ الحمدللہ سے شروع ہوگا، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، اللہ اکبر سمجھ آتی درمیان میں قرآن۔ ارے بھائی پڑھو، 20 پڑھو، لیکن قرآن کا حق تو ادا کر۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویحاں پڑھی جا رہی ہوں۔ بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو، امام نے ایک دن 8 پڑھا دی، اگلے دن 12 پڑھا دی، پبلک پکڑ کے امام کو کوٹ دے گی کہ ابے تو کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے، کتنی ہوں گی یہاں پہ۔ تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں، وہ چلنے والے نہیں ہوتے، وہ خود اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائیں 8 ہی ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20۔ 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں۔ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے ہوتی تھی، نماز تہجد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نماز تہجد کیسے معلوم ہوا وہ بتاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ اگر وہ سوال سائل کی بات سے یہ سمجھتی کہ یہ نماز تراویح کا پوچھ رہا ہے تو ولا فی غیرہا بولیے نہ فرماتی، چونکہ صلاۃ التراویح تو غیرہا میں ہے ہی نہیں، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہ کہتی کہ فی رمضان ولا فی غیرہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی نماز کی رکعتیں بتا رہی ہیں جو نماز رمضان میں بھی راتوں کو پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ صرف صلاۃ التہجد ہے۔ یہ جواب دیا، پھر 4 پڑھتی، پھر 4، اور پھر اس کے بعد آگے وطروں کا ذکر ہے سارا۔ اب یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث، اب حدیث کے متن میں تو سرے سے تراویح کا ذکر ہی نہیں، نہ سوال میں، اور جواب نے تو تصریح کر دی ہے، جواب نے تو تصریح کر دی ہے کہ یہ ہے ہی وہ نماز جو پورا سال پڑھی جاتی، وہ تہجد ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا، اب بعض لوگوں نے اس کو تراویح بلا وجہ اس لیے سمجھ لیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت، چونکہ انہوں نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت درج کیا ہے، انہوں نے بلا وجہ اس کو، اس حدیث کا اطلاق نماز تراویح پہ کر دیا۔
جبکہ سمجھ لیں کہ اس کتاب اس عنوان کے تحت درج کرنا یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ تو امام بخاری کا فہم ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے۔ صدیق اکبر۔ تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھائی جہاں 20 ہوتی ہے وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں۔ مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں۔ لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگنا جایا کریں۔ ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے۔ تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں، رمضان کا جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا۔ آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں، ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا نے میں تھکیا ہوا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا۔ تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھیاں نا، 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں۔ اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے
تو پھر انہوں نے کہا کہ وطر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا. میں وطر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں. سعودی عرب میں تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق چلتے ہیں. دین جو ہے نا وہ نہ سعودیہ میں ہے نہ انڈیا میں، نہ کہیں وہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کا دین ساری دنیا کو. اس لیے وہاں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، جس کی حکومت آ جاتی وہ اپنا مسلک رائج کر رہے تھے. اب ہمبلی ہیں وہاں 20 تراویح تو آپ نے دیکھی، مگر ساتھ ہی دیکھا جب وطر کی باری آتی ہے 2 الگ پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے حنفی حضرات اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ایک سلام سے پڑھنے چاہیے. اگر اس وقت حوالہ دیا جائے کہ 20 رکعتوں کے لیے تو حرم کی طرف جاتے ہو، وطر بھی اس طرح پڑھنا شروع کرو، تو یہی کہیں گے نہیں جی ہم حرم کو کیا کریں، ہم تو دلیل دیکھیں گے. تو اصل میں بات یہی ہے بھائی کہ دین رسول اللہ کا اب صرف حرم میں نہیں رہا، وہ جو کچھ آپ نے کیا تھا لکھا پڑھا گیا، مشرق مغرب میں ہر شخص کے پاس ہے، وہ پرکھا بھی گیا کہ اس میں ضعیف کیا صحیح کیا. تو سارے علماء، ایک نہیں سارے فرقوں کے، میں بالکل اللہ وجل بصیرت اللہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 8 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا تھا پہلے 8 رکعتوں کا دیا تھا. باقی اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں ہی لوگوں نے اپنے طور پر پھر یہ سمجھ کے کہ اتنا لمبا قیام 100 آیتیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، خون اتر آتا تو انہوں نے کہا یار نفلوں کا معاملہ یہ کوئی فرض ہے کہ بڑھائے گھٹائے نہیں جا سکتے، رکعتیں بڑھا دو، آیات کی تعداد 1 رکعت میں کم کر دو، آسانی سے رکوع سجود سے نا ٹانگوں کو آرام مل جائے، کوئی بری بات نہیں تھی. پھر آگے چل پڑے، 20 پر نہیں رکے، یہ تو جس کا جی چاہتا ہے ایک بات پر جم دیتا نا. مسجد نبوی میں ہی پھر کئی مدت تک 36 کا آنا ہوتا رہا عمل. حضرت امام مالک نے اسی لیے 36 کو پسند کیا کہ میں مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں 36 ہو رہی ہیں، 3 وطر ہیں، وہ بھی الگ الگ 2 رکھتے ہیں الگ. ایک امام مالک اس پر ہو گئے. امام شافعی نے دیکھا کہ مکہ معظمہ 20 ہو رہی ہیں، اس کو لے گئے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترمذی میں دیکھا، انہوں نے کہا اس بارے میں کوئی بات نہیں کوئی کہہ سکتا، کوئی تعداد متعین نہیں، جتنا جس کا جی چاہے پڑھے. اب جو شخص رسول اللہ کا طریقہ اپنائے کہ 8 پڑھے، لمبی پڑھے، ٹھہر ٹھہر، ظاہر بات ہے حضور کے طریقہ کے برابر تو کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کا طریقہ لے گا اس کو 20 رکعت اگر وہ پڑھتا ہے، 36 پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بھی نیک لوگوں پڑھی، ہم برا نہیں کہیں گے، مگر ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح پڑھے جیسے اللہ رسول نے صحابہ نے بتایا، ٹھہر ٹھہر کر. قرآن مجید بھی ٹھہر کر پڑھے، بے شک تھوڑا پڑھے. جیسے پڑھ رہے ہیں آپ خود انصاف سے کہیں اللہ کو سامنے رکھ کر کہ اس پر ثواب ملے گا، یا جیسے حضور نے 3 مرتبہ ایک آدمی کو کہا تھا جا کر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی. جو حال ہے مسجدوں میں کس طرح قطر قطر کر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے تو اندیشہ ہے کہیں عذاب نہ ہو جائے. تو پڑھنی جتنی جی چاہے پڑھے، مگر سکون سے، تعدیل ارکان سے، خشوع خضوع سے پڑھیں. The Tabain, when they offered the Qiyamul Layl in Ramadan, which is known as Taraweeh, they offer 20 rakat. Some place it says that they offer 36 rakat. So as far as the rakats are concerned, as the Prophet, the call, the commandment of the Prophet was that read 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, as much as you wish, then 1. And as I mentioned earlier in Sahih Bukhari, hadith number 472, point number 1, you can read as many rakats as you want in 2, 2, 2, and then 1. But if you want to follow the sunnah of the Prophet always offered 8 rakat plus 3. So what is permissible? As many as you wish. 8, 10, 20, 36, no problem. And then followed by 3 witr. But the Prophet offered 8 plus 3, 11. But you can offer as many as you wish.